بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیسیکلی جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ انگلش لینگویج کے حوالے سے۔ تو دنیا کی کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ باتیں ذرا ہضم کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ اور کبھی بھی کسی زبان کو 100% کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں۔ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو آپ کہتے ہیں یہ گرامر ہے، ٹھیک ہے نا، اصول ہیں۔ لیکن کبھی بھی زبان گرامر کے اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتی، 100% فٹ نہیں بیٹھتے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے لیے جو گرامرز، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی 100% فٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو رولز کریں گے، جیسے مس رشدہ نے کہا تھا کہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس کا کوشچن مارک والا معاملہ، کہاں پہ آنا ہے کہاں پہ نہیں آنا، اسمال اینڈ کیپٹل لیٹرز۔ پھر میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا آرٹیکل اے اور این اور دی کا استعمال، یہ چیزیں جوڑ دی۔ تو یہ سب کچھ پہلے ہوتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ یہی جو رولز آپ نے عرف عام میں یاد کیے ہوئے ہیں یہ 100% بھی فٹ نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ 80% بیٹھ جائیں گے، 90% بیٹھ جائیں گے۔ ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا دوسری زبان میں مشکل کام ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ کلچر تھا کہ جب کسی کا کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کا پتہ لینے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جا کر کہتے تھے سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ کلچر تھا ہمارے یہاں پہ، غالب کے زمانے کا یہ کلچر تھا۔ غالب کے لیٹرز میں بھی شاید یہ چیزیں آئیں گی۔ ایولیوشن ہوتی ہے نا، ایولیوشن ہوتی ہے لینگویج میں۔ 50 سال کے بعد لینگویج کچھ اور ہی بن گئی ہوتی ہے۔ آج سے 50 سال والی جو لینگویج ہے اس میں بھی ایولیوشن ہو کر اب کچھ اور بن چکا ہوا، نئے ورڈز آ چکے ہوئے ہیں، نئے محاورے آ چکے ہوئے ہیں، پرانی کئی باتیں آبسولیٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اس کو اگر کوئی ترجمہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی ترجمہ کرے انگلش میں تو اس نے جیسے سنا ویسے ہی کرے گا۔ سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ دشمن ہے جو سامنے بیٹھا ہوا جس کا پتہ لینے کے لیے گئے ہیں، وہ اتنا سجن ہے، اتنا پیارا ہے کہ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بیمار ہو، کوئی دشمن ہی بیمار ہوگا، آپ نہیں ہیں۔ یہ ہماری زبان کا کلچر تھا، ٹھیک ہے نا۔ میرا سر چکر کھا رہا ہے، تو یہ میمز آتی ہے نا بڑی، مائی ہیڈ از ایٹنگ سرکلز، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا سر چکر کھا رہا ہے انگریزی میں لوگ کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حال پوچھنا ہو تو کیا کہتی ہیں؟ ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر کئی چہرے ایسے ہوں گے جو میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں شاید، یا جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں شاید وہ میں ویسے نہیں پہچان رہا۔ چلیے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے انہیں، پتہ نہیں کس کیمپس شاہ پورہ، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے ان سے حال پوچھنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ہاں، یہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا کلچر، انگریزوں کا کلچر یہ ہے کہ جب وہ کسی کو فرسٹ ٹائم ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو۔ یہ فرسٹ ٹائم جب کسی کو ملیں گے حال پوچھنے کے لیے ہاؤ ڈو یو ڈو، لیکن جب سیکنڈ ٹائم اب آپ کا تعارف ہو چکا ہوا ہے، اگلے دن ملتے ہیں، اب یہ ہے بڑا فارمل سا ہاؤ آر یو۔ اب دیکھیں کتنا، ٹھیک ہے نا، کہ میں فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں، میں ہاؤ آر یو نہیں کہوں گا اسے۔ پھر ہم یہ رولز میں پڑھتے ہیں کہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں یا جانور جو ہوتے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے نا وہ اٹ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اٹ از اے کار، لیکن آپ حیران ہوں گے
کہ وہ کہتے ہیں شی از مائی لولی کار. کیوں؟ جب کار اتنی پیاری ہو، آپ کو اتنی اچھی لگتی ہو، تو وہ بے جان چیزوں سے ہٹ کے جانداروں میں آ جاتی ہے. شی از مائی لولی کار. اکثر و بیشتر وہ کتے اور بلیاں رکھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ہی از اے ڈاگ، ہی از مائی ڈاگ. اٹ از اے ڈاگ نہیں کہتے. رولز کیا کہتے ہیں گرامر کے؟ کہ وہاں پہ تو اٹ لگنا چاہیے، اور وہ کتے کے لیے ہی، بلی کے لیے شی، کار کے لیے شی استعمال کر رہے. تو یہ کلچر ہوتا ہے نا، یہ کلچرل چیزیں ہیں. لہذا رولز اینڈ ریگولیشنز آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن زبان کے کلچر کو سمجھ کر پھر آپ زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو بہت ساری اگزامپلز ہیں، بات دور چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال میں جو آپ کو کام کراؤں گا، اور آپ جس لیول پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر آپ کے وہیں رول چل جائیں گے جو آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں. لیکن جو کلاس بڑی ہوگی، یا ہو سکتا ہے چھوٹی کلاس میں بھی کسی جگہ پہ آ جائے وہ معاملہ، تو آپ کو صرف آج چونکہ ایک نشست یہ بنائی ہے، تو اس نشست کے حوالے سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایڈوانس نالج بھی آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا. یہ تھا معاملہ. اچھا جی، اب آپ آ جائیں کریں. الفابیٹس کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 26. ان میں آپ اکثر و بیشتر پریپ کلاس کے بچوں کو دیکھیے گا جی کون سے 5 واولز ہیں. کوئی واولز کی ڈیفینیشن کر سکتا ہے کیا ہے؟ عموماً کہتے ہیں کانسوننٹ ساؤنڈز اور واول ساؤنڈز، ٹھیک ہے. یہ جو 5 لیٹر جنہوں لکھے ہیں نا، تو یہ ہم کہتے ہیں یہ واولز ہیں. اور جب بھی کوئی لفظ اس سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی ناؤن، یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی ناؤن، اور وہ بھی کاؤنٹیبل، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ این کا استعمال کریں، ٹھیک ہے. اب تھوڑے سے آپ یاد رکھ لیجئے. ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ اے اور این کا استعمال سیکھنے لگے، کیونکہ یہ آپ کے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کلاسز میں، چھوٹے لیول سے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھوانے لگا، صرف آپ کی زبان میں بتانے لگا. اے اور این کس سے پہلے استعمال ہوتا؟ پہلی شرط، یہ استعمال ہوتا ہے ناؤن سے پہلے. ایسا ہی ہے، ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ڈیفینیشنیں پڑھی ہوگی، کوئی ڈیفینیشن؟ ہاں جی. A name of a person or a place or a thing is called a noun. ٹھیک ہے نا. ناؤن ہوتے ہیں، ناؤن کی ایگزامپل سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ناؤن کی ایگزامپل. اچھا، ناؤن میں پھر آگے 2 قسمیں ہیں، پہلے اس کو بھی کلیئر کر لیں. پراپر ناؤن ہے نا، اور کامن ناؤن. اس کو بھی ذرا بتائیے گا، کوئی ایگزامپل دیجئے. جی آپ ہی، ساری باتیں آپ ہی کریں گی، کوئی اور بھی کرے بھائی. جی، پراپر اور کامن ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، پراپر وہ کہہ رہی ہے کہ پراپر ناؤنز وہ والے ہوتے ہیں جو کسی خاص چیز کا نام ہو، اور کامن ناؤن وہ ہوتے ہیں جو عام چیز کا نام ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایگزامپل سے لے لیتے ہیں. ڈسٹر کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے نا، ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا نام؟ شاعرہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن، ٹھیک ہے نا، ایک پراپر پرسن کا نام ہے. چیئر کامن ناؤن ہے. وائٹ بورڈ کامن ناؤن ہے. سیال کوٹ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا. سو یہ بات بھی آپ سمجھ گئے، یہ بات بھی آپ انڈرسٹینڈ کر گئے. اب آئیں، کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو کاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو کاؤنٹیبل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. مثلاً
काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। इसकी मिसाल ले लें, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, नहीं होता ना। चेयर क्या है, काउंटेबल, आप कहते हैं 1 चेयर 2 चेयर्स 3 चेयर्स 4 चेयर्स। सो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि नाउन 2 किस्म के, एक प्रॉपर और कॉमन, और उनमें 2 किस्में, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, ठीक है। अब आपने इस्तेमाल करना है ए और एन का। इसके लिए शर्त क्या है, ए और एन इस्तेमाल करने के लिए पहली शर्त वो नाउन हो, पहली शर्त, उसी के साथ लगा सकते हैं ना। दूसरी शर्त वो कॉमन हो, ठीक है। ये सायरा है ना, तो कभी आपने कहा इट इज़ अ सायरा या शी इज़ अ सायरा, यानी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा पहली बात है वो नाउन हो, दूसरी बात है वो कॉमन हो, कॉमन के साथ यूज होगा, और तीसरी बात ये है कि वो काउंटेबल हो, जिसे गिना जा सके। आपने कभी नहीं लिखा होगा इट इज़ अ वाटर, दीज आर 2 वाटर्स, नहीं ना लिखते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं होता। तो 3 शर्तें ए और एन इस्तेमाल करने के लिए, पहले वो नाउन हो, नंबर 2 वो कॉमन हो, नंबर 3 वो काउंटेबल हो। अंडरस्टैंड? तो फिर ए या एन इस्तेमाल होगा, ए या एन इस्तेमाल होगा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए कहाँ पे इस्तेमाल होगा और एन कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आपने एक रूल याद किया हुआ कि जो भी नाउन कॉमन भी हो और काउंटेबल भी हो और इन लेटर से स्टार्ट होते हो, वावल से स्टार्ट होते हो, तो फिर उनके साथ हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे और बाकी सब के साथ ए लगाएंगे। यानी जो वावल लेटर से शुरू होते हैं उनके साथ एन, और जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं उनके साथ ए लगाना है आपने, ठीक है। अब मैं 2 एग्जाम्पल सिर्फ लिखूंगा इस रूल को तोड़ने के लिए। बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी, एक्सेप्शंस बहुत सारी होंगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ यूनिवर्सिटी इन द टाउन, ठीक है। अब देखें मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आई सॉ अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे तो एन आना चाहिए, और मैं क्या लिख रहा हूं, आर्टिकल ए, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, लो जी, ऑनेस्ट। अच्छा, ये एडजेक्टिव है, ये भी बात याद रखें। असल में तो मैन है कॉमन नाउन, लेकिन उसके साथ जो एडजेक्टिव लगता है ना, तो तब भी उसके साथ आर्टिकल आता है। ये भी एक नई बात आपके सामने आ गई। तो एडजेक्टिवल है, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है, एच से, तो वो तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, तो मैं एन लिख रहा हूँ। अब समझ आ गई बात की? रूल टूट गया ना, मैं बता रहा हूं। अब रूल क्या है, जो असल बात है, क्योंकि वो एक जुबान थी, बोली जाती थी, उसको समझने के लिए ग्रामर का एक रूल बनाया, लेकिन वो ग्रामर का रूल 100% फिट नहीं बैठ रहा, 99% फिट बैठ रहा है। तो ये एक्सेप्शन अपनी जगह पर आ गई ना। उसके लिए रूल क्या है, असल रूल क्या है? असल रूल ये है, वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, इसको समझना है आपने। जैसे अभी उन्होंने कहा क्योंकि वो ऑनेस्ट है,
یعنی ایچ ڈراپ ہو جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے آنیسٹ، یعنی او پہلے پڑھا جاتا ہے آنیسٹ. تو یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ کیا ہوا؟ کیونکہ اب جب آپ سمجھیں گے نا واول ساؤنڈ کیا کانسوننٹ ساؤنڈ ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جی اب آئیں سبا سامنے، یہ لیٹرز ان کی طرف منہ کر کے پروناؤنس کریں اور آپ ان کے ہونٹ دیکھیں، ان کی پوزیشن دیکھیں. جی یہ واولز، ان کی ساؤنڈز بولیں. پھر بولیے، ذرا غور سے دیکھیں. ساری ساؤنڈز میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جو لب ہیں، جو ہونٹ ہیں نا، وہ آپس میں ملے نہیں ہیں، منہ کھلا رہا ہے. اور ان کی زبان کی پوزیشن بھی اندر نہیں چینج ہو رہی، چاہے آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی. ان کے منہ سے جو ایئر نکل رہی ہے، ہوا نکل رہی ہے، وہ کسی جگہ پہ نہیں رک رہی، کوئی فرکشن نہیں ہے. کوئی ایسا لیٹر جو بولا جائے جس میں ہوا کسی جگہ پہ نہ رکے، زبان کی پوزیشن نہ چینج ہو، تو وہ کہلاتی ہے واول ساؤنڈ. اچھا اب کانسوننٹ ساؤنڈز بولیے. جی دیکھیے، اب کوئی کانسوننٹ ساؤنڈ بولتے جائیں، غور کیجئے گا. دیکھیں ب، ایک منٹ ب بولا نا، تو کیا کیا؟ پہلے ہونٹ ملائے ہیں، پھر کھولے ہیں تو اناؤنس ہوا. ہاں جی آگے. ہاں اب کیا ہوا؟ یہ انہوں نے اپنی زبان جا کے کہیں تالو پہ لگائی ہے، زبان کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. ہوا جو نکلنی ہے نا، جو ایئر نکلنی ہے اندر سے، جو سانس باہر نکلنی ہے، وہ بیسیکلی جب فرکشن ہوتی ہے نا تو تب کانسوننٹ ساؤنڈ بنتی ہے. لیکن باقی سب میں آپ آگے اور بولیے. سمجھ آئی بات کی؟ جتنی بھی باقی کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں وہ ساری کی ساری بولنے کے لیے فرکشن پیدا کرنی پڑے گی، ریزسٹنس پیدا کرنا پڑے گا، چاہے زبان کا چاہے ہونٹ ہوگا. کوئی ایسی پوزیشن بنائیں گے کہ ہوا رک کے نکلے، ٹھیک ہے، پھر وہ ورڈ جو ہے نا اناؤنس ہوتا ہے. جبکہ جو واول ساؤنڈز ہیں، واول لیٹرز انہوں نے بولے، اسی طرح واول ساؤنڈز کی بات ہوگی. دیکھیں یہ اگرچہ کانسوننٹ لیٹر کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ لینگویج میں جب بولا جاتا ہے تو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا کلچر ہے. لہذا وہ آنیسٹ نہیں کہتے، آنیسٹ. تو وہ پہلی ساؤنڈ کا میں دیکھ لیں کوئی ہوا نہیں رکی، پہلی جو ساؤنڈ کری ہے، تو لہذا یہ کیا بن گئی؟ یہ واول ساؤنڈ بن گئی. لہذا اس سے پہلے این آنا. اب رول کیا ٹھہرا کہ واول ساؤنڈ سے پہلے این ہوگا اور کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے اے ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر اگرچہ یہ لیٹر یو جو ہے، ٹھیک ہے نا، لیٹر یو یہ واول لیٹر ہے، لیکن جب پروننسیشن میں آتا ہے تو اس کے اوپر این چھا جاتا ہے. آپ کبھی بھی یونیورسٹی نہیں کرتے، یونیورسٹی یعنی ادا کرتے ہی این کی ساؤنڈ آ جاتی ہے، ہوا رکتی ہے، لہذا وہ واول ساؤنڈ نہیں رہتی، وہ کانسوننٹ ساؤنڈ بن جاتی. اس لیے اس کو اے سے لکھتے ہیں. تو رول یہ ہے واول ساؤنڈز اور کانسوننٹ ساؤنڈز کا. تو یہ ہے ان جنرل رول. اب چھوٹے لیول پر شاید آپ بچوں کو نہ سمجھا سکیں کہ واول ساؤنڈز کیا ہوتی ہیں، کانسوننٹ ساؤنڈز کیا ہوتی ہیں، تو چھوٹے بچوں کے یہی رول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب بھی ناؤن، اچھا اب اس کاؤنٹیبل کامن ناؤن پورا ورڈ بن گیا. جب بھی کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہوگا، ایک اور شرط بھی ہے، وہ تو لکھی نہیں ہم نے، نمبر 4، اس کو سنگولر بھی ہونا چاہیے، اس کو سنگولر بھی ہونا چاہیے. بھائی اگر میں یہی شرط دیکھوں کاؤنٹیبل کامن ناؤن تو چیئر، تو جب چیئرز لکھا ہوگا تو اس میں تو اے نہیں آنا، ٹھیک ہے نا. لہذا اگلی شرط، اب آپ ایک پورا فریز لیں گے، اے اور این کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ جب سنگولر کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہو.
یہ ساری کی ساری شرائط پوری ہوں. سنگولر پلورل کا آپ کو پتہ ہی ہے, ایک سنگولر ہوتا ہے, ایک سے زائد پلورل ہوتے ہیں. تو سنگولر بھی ہو, کاؤنٹیبل بھی ہو, کامن بھی ہو اور ناؤن بھی ہو. ایسا ناؤن جو سنگولر بھی ہو, کاؤنٹیبل بھی ہو اور کامن بھی ہو, تب اس کے ساتھ اے اور این لگے گا. اور این کی پوزیشن, اے اور این کی پوزیشن اگلی بتا دی کہ ان کے ساتھ تو اے لگے گا, لیکن اگر واول ہوں گے تو ان کے ساتھ این لگے گا. چھٹی پانچویں شرط, ٹھیک ہے نا. پانچویں شرط کیا آ گئی؟ کانسوننٹ سنگولر کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہو تو اے ہے, اور اگر واول سنگولر کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہو تو پھر این ہے. ٹھیک ہے. اے اور این کی پہچان یہ ہے کہ واول ساؤنڈ کے ساتھ کون سا لگے گا؟ این. اور کون سا لگے گا؟ اے. اور اے اور این لگنے کے لیے یہ چار شرائط بھی پہلے اس نے پوری کر دی. اب اے اور این آپ کا, اب دیکھیں چھوٹے بچوں کی کلاسز میں ہی غالباً 2-3 میں ہی کہیں آپ مضمون ہی لکھیں مائی فادر کا یا مائی ٹیچر کا, تو اس میں ضرور لکھتے ہیں مائی فادر از این آنیسٹ مین. اگر بچے کو یوں پڑھے تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ پوچھ لے ٹیچر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے. اگر ٹیچر نے یہ بڑا ایمفیسائز کر کے رول پڑھایا ہوا, بچے کو ازبر کیا ہوا ہے, بچے کو انڈرسٹینڈ کروایا ہوا, تو لازماً اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا. یہ لفظ کیا ہے؟ آرٹیکل جو ہے نا, آرٹیکلز 3 ہوتے ہیں, اے, این اور دا. دا یا دی. اب شاید آپ لوگ آگاہ ہو گئے ہو, لیکن جب ہمارا زمانہ تھا تو مجھے اس چیز نے بڑا تنگ کیا. مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ بولنے میں دی کہاں پر آئے گا اور دا کہاں پر آئے گا. ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب فقرے کے شروع میں آ جائے تو دا ہے, فقرے کے درمیان میں آ جائے تو دی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کیوں بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرنا, بتانا نہیں ہے. جس کو پتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کنفرم ہے ایسا نہیں ہے. جب میں بی ایس سی میں ونسٹن بروس گل صاحب کا اسٹوڈنٹ بنا نا, تو ایف ایس سی تک میں نے سارے ٹیچرز کو, کالج لیول کے ٹیچر کو بھی یہ کوشچن کر بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. شائستہ لودھی ایک انگلش نیوز کاسٹر ہوتی تھی, 6 بجے پی ٹی وی کے اوپر اس کی نیوز آتی تھی. جب میں وہ نیوز سنتا تھا نا, تو اس میں کبھی وہ دی کہتی تھی, کبھی دا کہتی تھی. ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے, لیکن کافی حد تک مجھے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوا تھا کہ کن کے ساتھ دی ہے, کن کے ساتھ دا ہے. لیکن بات, کیونکہ دیکھیں بی ایس سی لیول تک پہنچ کے واول ساؤنڈ اور کانسنٹ ساؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ معیار ہوتا تھا ٹیچرز کا نا. ٹھیک ہے. تو جب ونسٹن بروس گل صاحب کے پاس پہنچے بی ایس سی میں, تو چونکہ وہ انگلینڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تھے وہ پاکستانی کرسچن تھے. ٹھیک ہے نا. ونسٹن بروس گل مرے کالج کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں, اب تو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. آج کل غالباً یو ایم ٹی میں ہے یا پتہ نہیں کسی یونیورسٹی میں, پتہ جو ٹیچر ریٹائرڈ ہوتے ہیں پھر وہ یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے کنکوڈیا کالج میں بھی وہ ایز اے پرنسپل کچھ دیر انہوں نے کام کیا ہوا. تو میرے چونکہ بی ایس سی میں فرسٹ ٹائم وہ ٹیچر بنے, ان سے جب میں نے کوشچن کیا تو تب مجھے سمجھ آئے. تو انہوں نے کہا کہ دی جو ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی ہوتا ہے کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے. اگر کانسوننٹ ساؤنڈ آ جائے اور اس سے پہلے ٹی ایچ ای لکھا ہو تو پھر آپ پڑھیں گے دی, اور اگر وہ واول ساؤنڈ سے پہلے دی, اور اگر کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے آئے تو دا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا, یعنی دی جو ہے کب پڑھیں گے؟ جب واول ساؤنڈ سے پہلے آیا. اور دا کب پڑھیں گے؟ لفظ وہی ہے ٹی ایچ ای, تو یہ ہے کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے. اب پوری اپنی جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں نا, جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں, تو اس میں یہی رول اپلائی ہوتا ہے ریڈنگ میں. اب ریڈ کر رہے ہیں تو کہاں پہ دی ہے, کہاں پہ دا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا, جو ہمارا وتیرہ ہے
کہ سمجھنا نہیں کہ بچے جو ہے نا ان کو آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. آپ امیجن کریں کہ ساری زندگی میں یہ پڑھاتا رہا ہوں ہے, پھر بھی آنے سے پہلے کہ ایک مدت کے بعد یہ کام کروانے لگا ہوں, یہ دیکھیں مجھے ٹھہر ٹھہر کی چیزیں یاد آ رہی تھی, یہ سنگولر بعد میں یاد آیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پنجابی میں ایک شعر ہے, وہ شاید اسی کے حوالے سے بنایا ہوا انہوں نے, کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگ دئی اتھے لا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے تھا کہ جہاں پہ مرضی دی بول رہے ہیں, جہاں پہ مرضی دا بول رہے ہیں, اس لیے اس نے کہا کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگ دئی اتھے لا. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہمیں چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, پڑھا کیا رہے ہیں, اس کی بیسکس کا بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کریں, نہیں تو پھر ہم آگے نکلتے ہیں. آج آپ یونیورسٹی کہتے ہیں تو اب یو ادا نہیں کر سکتے, ساتھ ہی این کی ساؤنڈ اس میں شامل ہو جاتی ہے, تو منہ میں ہوا شروع میں رک جاتی ہے, اس لیے وہ بیسیکلی کانسوننٹ ورڈ بن جاتا. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور رول بھی ہے, دیکھیں رول ٹوٹنے لگا, دیکھیے گا ذرا. ایک رول یہ ہے کہ انگریزی کا کوئی بھی لفظ جو ہے نا ان کے بغیر نہیں بن سکتا. کوئی بھی لیٹر کوئی بھی لے لیں, مثلا ورڈ بولتے جائیں, لیٹر تو کیا آیا اس میں ای, ایپل تو کیا آیا اس میں اے. کوئی بھی ورڈ سوچیں اس میں ان کے علاوہ ورڈ نہیں بن سکتا. یہ رول ہے, یہ رول ہے, پڑھا ہوا نا پہلے کہ کوئی بھی لیٹر بنانا ہو تو ایک واول ضرور درمیان میں رکھنا پڑتا, لیکن میں رول توڑنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, فلائی ٹوٹ گیا نا رول, کہاں پہ آیا واول. ٹرائی کہاں پہ آیا, مائی کہاں پہ آیا, نہیں نا آیا, رول ٹوٹ گیا. اس لیے یہ جو وائے ہے نا, اس کو ہم اب جدید زمانے میں کہتے ہیں دس از دا سیمی واول. واول لیٹر نہیں ہے, لیکن اس کو سیمی واول کہہ دیتے ہیں, کہ بعض دفعہ لیٹر انگلش کے بنانے کے لیے یہ اکیلا بھی استعمال ہو جاتا ہے, ان کی مدد ہی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, سیمی واول. ایک ہوتا ہے, آپ نے کبھی آرگنائزیشن دیکھی ہو تو وہاں پہ ہوتا ہے آنریری جنرل سیکرٹری یا آنریری پریزیڈنٹ یا آنریری چیئرمین, آنریری. ٹھیک ہے, یہ آنریری واول ہے. ٹھیک ہے, سیمی واول یا آنریری, یعنی اس کا واول والا کوئی فنکشن نہیں ہے, لیکن جب کبھی ضرورت پڑے تو کندھا دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیٹر بنانے کے لیے کندھا دے دیتا ہے. اب پروگرام ہو رہا ہے, جنرل سیکرٹری صاحب اپنے ڈائس پہ کھڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کہیں جنرل سیکرٹری کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, یا وہ پانی پینے کے لیے چلے گئے یا کسی کام کے لیے چلے گئے, تو پروگرام نے تو آگے چل رہا ہے نا, تو وہ آنریری جنرل سیکرٹری جو ہوگا نا وہ آ جائے گا سامنے. تو جب لیٹر یہی کام یہاں پر وائے کر رہا کہ بظاہر یہ جنرل سیکرٹری نہیں ہے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو آ جاتا ہے وہاں پر آنریری. ٹھیک ہے, جسے اردو میں کہتے ہیں اعزازی. آپ کو پتا ہے اعزازی سند ہوتی ہے. جب نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا تو جب وہ واپس آیا تو اس کو دنیا کی یونیورسٹیوں نے نا جو ڈگریاں وہ کراتی تھی وہ آنریری دے دی. وہ ڈاکٹر نہیں تھا, لیکن اس کو آنریری ڈگری ملی ہوئی تھی ڈاکٹر کی. ٹھیک ہے, وہ انجینئر نہیں تھا, وہ تو ایسٹرونٹ تھا, لیکن اس کو انجینئر کی ڈگری مل گئی. تو دنیا کی جو یونیورسٹیاں جو ڈگریاں کروا رہی ہوتی ہیں نا, اس کو آنریری طور پہ دے دیتی ہیں. لہذا وہ آنریری طور پر ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, کنسلٹنٹ بھی ہے, فلاں بھی ہے, فزیشین بھی ہے, یہ سارے اسے ڈگریاں مل گئی. اسے کہتے ہیں اعزازی ڈگری, اعزازی طور پر. یہ اعزازی ہے, آنریری. ٹھیک ہے, کوئی اور کویشچن آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ اگلی بات جی, ہاں جی کر دیجیے ریس.
इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात और कर लेते हैं। मैंने चूंकि यहाँ पे आर्टिकल ये लिखा ना दी या दा, तो वो तो मैंने सिर्फ रीडिंग के हवाले से बताया, तो ये भी तो इस्तेमाल होता है ना तहरीर में, ये भी तो इस्तेमाल होता है ना तहरीर में, ठीक है ना। तो ये भी नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये भी नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है। इसके वैसे ये है बड़ा ज़ख़ीम, थोड़ा टाइम तलब है तो बात अधूरी रह जाएगी, लेकिन एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये देखें, आप लिखते हैं आई सॉ अ हट इन अ जंगल, मैंने जंगल में एक झोंपड़ा देखा, ठीक है। आप कहेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में द हट वॉज वेरी स्मॉल। अब देखिए एक दफा उसके साथ अब आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं ए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन तहरीर में जब उसका दोबारा जिक्र होता ना तो वो बन जाता है पर्टिकुलर नाउन। उसे पर्टिकुलर बनाने के लिए फिर उसके साथ क्या लगाते हैं, द हट। अगर आप यहाँ पे दोबारा आ हट लिखते तो गलत थी तहरीर, आपकी गलती निकलनी थी, नंबर काटे जाने थे, ठीक है। द जंगल, अगला सेंटेंस लिखने लगा हूं तो उसी जंगल का जिक्र करने लगा हूं, तो अब वो क्या हो जाएगा, द जंगल। द जंगल वॉज वेरी डेंस, ठीक है, वेरी डेंजरस, जो भी लिख लें आप, लेकिन जब भी जंगल का दोबारा जिक्र होगा तो द आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वंस अ बॉय लिव्ड इन, एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का एक गांव में रहता था, स्टोरियों में अक्सर पेशतर आता है, साथ ही लिखते हैं द बॉय वाज, है ना, द बॉय वाज 16 years old। अब तब उसके विलेज का जिक्र आएगा फिर दा हो जाएगा। द विलेज वाज टू मच अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम दा का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा आपको बताया, लेकिन ये है काफ़ी वक्त तलब काम समझाने के लिए। अब मिटाएं। अच्छा जी, ए एन और दी हो गया। अब आ गया आपका वावल, भी आपको समझा दी। अब आ गया आपका कैपिटलाइजेशन, कहाँ पे लेटर्स कैपिटल लिखते हैं, कहाँ पे स्मॉल लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हर लेटर जो वो कैपिटल भी होता है और स्मॉल भी होता है, ठीक है ना। हमारी उर्दू तहरीर में ये इस तरह का कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, वो एक ही रिदम में चलती है, एक ही रिदम में चलती है। हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरतियाँ होती हैं। वैसे बाय द वे जो मैंने आज तक समझा है, दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान इंग्लिश है, सबसे आसान ज़ुबान। रीडिंग करना, ठीक है ना, इसकी रीडिंग बहुत आसान, क्योंकि सिर्फ 26 लेटर्स हैं, ऐसा ही है ना, सिर्फ 26 लेटर और एक ही पोजीशन से लेटर की, या कैपिटल या स्मॉल। आप अपनी उर्दू में जाएं, एक तो लेटर्स की तादाद कितनी ज़्यादा है, एक उनकी अशकाल कितनी ज़्यादा है, शुरू में आए तो ऐसे, सेंटर में आए तो ऐसे, एंड पे हो तो ऐसे, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो इंग्लिश जल्दी लिखनी सीख जाता है, इंग्लिश पढ़ना जल्दी सीख जाता है, जबकि उर्दू जाकर बड़ी देर से उसे लिखनी भी आती है और पढ़नी भी आती है, ठीक है ना। तो मेरे नज़दीक जो मैंने आज तक अरेबिक देखी है, इंग्लिश देखी है और उर्दू देखी है, पंजाबी देखी है, तो उनमें मुझे जो सबसे आसान ज़बान लगी है ना, जो रीडिंग के हवाले से और राइटिंग के हवाले से, वो यही है, ठीक है। अब बच्चे को मजमून लिखवाएं ना, ज़रा लिखो सुबह की सैर, वो मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छी लिख लेता है बनिस्बत सुबह की सैर के, ठीक। तो बहरहाल अभी हम बात करने लगे थे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स की। इसके बड़े सिंपल से रूल है। रूल नंबर 1 नोट कर लें। टू स्टार्ट अ सेंटेंस, टू स्टार्ट अ sentence,
جب بھی کوئی آپ نیا سینٹینس لکھیں تو پہلا لیٹر کیپٹل ہے، جنرل رول ہے. اچھا میں کچھ یہاں پہ یہ بھی کام کر رہا ہوں، ٹو اسٹارٹ آ سینٹینس. یہ میں اینڈ پہ وضاحت کروں گا کہ میں کہیں کیپٹل لکھ رہا ہوں کہیں اسمال لکھ رہا ہوں، اس کی اینڈ پہ وضاحت کرتا ہوں. تو اب پہلا رول بڑا آسان ہے کہ جب بھی آپ نیو سینٹینس لکھیں گے اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. نیو سینٹینس کب ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے تحریر شروع کی، پہلا ہی اس کا سینٹینس شروع ہوا. اور دوسرا سینٹینس کب آتا ہے؟ جب فل سٹاپ لگ جاتا ہے. فل سٹاپ کے بعد اب یہاں پر بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں، میں نہیں وضاحت کرنے لگا. کہیں کولن آ جائے تو کیا کریں گے، کہیں سیمی کولن آ جائے تو کیا کریں گے، کہیں ڈیش آ جائے تو کیا کریں گے، اس کے پھر علیحدہ رولز ہیں، لیکن میں آج ان کی وضاحت نہیں کرنے لگا، میں سمپلیفائی کر رہا ہوں معاملوں. ٹو اسٹارٹ اے سینٹینس، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر 2، پراپر ناؤن ہمیشہ اس کا پہلا لیٹر، فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا. فرسٹ لیٹر، خیر یہ تو بات لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم بات ہی فرسٹ لیٹر کی کر رہے ہیں. فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوتا ہے پراپر ناؤن. دے می کو ایگزامپلس پراپر ناؤن کی. بولے کون سا پراپر ناؤن ہے؟ ابھی ہم نے ہاں لکھے جی، اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ، یہاں پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ پراپر ناؤنس ہیں. جب بھی پراپر ناؤنس ہوں گے آپ اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہی لکھیں. سیالکوٹ پراپر ناؤن ہے، آپ سب کے نام پراپر ہیں. ٹھیک ہے نا. سائرہ، حمیدہ، یہ سارے نام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ پراپر ہیں. اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہی آنا پراپر ناؤنس کا. اسکول کا نام پراپر ہوتا ہے، قائد، لہذا کیو جو ہے وہ کیپٹل آئے گا. اچھا آپ دیکھیں پبلک اور ہائی اور اسکول یہ تو پراپر نہیں ہے، یہ تو پراپر نہیں ہے، لیکن ہم ان کو لکھتے اسی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی اسے اینکورم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے اس کو لکھنا ہونا تو اس کے پہلے لیٹر جو ہے نا اس نام کے کیپٹل ہی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قائد، پبلک، ہائی، اسکول، پہلے لیٹر کیپٹل آ جائیں. رولز کے تحت وہ باقی تینوں جو ہے نا پبلک، ہائی اور اسکول یہ کامن ناؤن ہے تو یہ تو اسمال لیٹر سے آنے چاہیے تھے، لیکن ہم قائد کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. سو پراپر ناؤن سے پہلے اور سینٹینس کے سٹارٹ میں، لیکن کچھ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. کچھ ورڈز لوگ خود اختیار کر لیتے ہیں یہ سٹائلش بنانے کے لیے، نظروں میں لانے کے لیے. اب دیکھیں لفظ ہے آئی فون، ایسا ہی ہے آئی فون. یہ فون کا پی سمال ہونا چاہیے اور آئی جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، لیکن اسے کیسے لکھا جاتا ہے یہ دیکھیے گا، آئی فون. یہ انہوں نے ایک ورڈ چوز کر لیا اپنے آپ کو پراپر بنانے کے لیے، اور یہ اب جب بھی کبھی آئی فون لکھا جائے گا وہ اسی طرح ہی لکھا جائے. ٹھیک ہے. رولز کے تحت نہیں آتا. ہاں یہ رول بنا لے کہ کسی کمپنی نے اپنی پروڈکٹ کو خود ہی اس طرح کا نام دے دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ ہوتا ہے وائی فائی، ایسا ہی ہے نا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اب وہ بات آ گئی جو درمیان میں یہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا یہاں پہ لکھا ٹو اسٹارٹ آ سینٹینس. جب آپ نے کسی چیز کو
پرامیننٹ کرنا ہو اور وہ ہیڈنگ کی شکل میں آتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس طرح کر لیتے ہیں. جیسے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، when to use capital and small letters. یہ دیکھیں رولز کے تحت تو یہ غلط ہے. when کا W ہی کیپیٹل ہونا چاہیے تھا نا، لیکن میں نے کیا کیا، when to use capital and small letter. جتنی پرومیننٹ چیزیں تھی نا وہ ساری میں نے کیپٹلائز کر دی ہیڈنگ میں. یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ سمجھ لیجئے نا پراپر کرنے کے لیے. لیکن اس میں جو ورڈ ہوتے ہیں نا اینڈ ٹو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں بڑے ہوتے. ٹو چھوٹا ہی لکھا کیونکہ اس کا کیا تعلق، ٹھیک ہے نا، اینڈ چھوٹا ہی لکھا، باقی سارے لفظ جو ہے نا وہ پرومیننٹ کر دیے ہیں پہلے لیٹرز کو کیپٹلائز کر کے. لیکن رول میں اب یہی ہے، یاد رکھ لیں، جو بچوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں بٹھا دینی ہے یہ بات. آپ نے بار بار، اب آپ ٹیچرز ہیں، آپ نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو میں ایک چیز کو کتنی دفعہ دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ٹائم کم بھی ہے پھر بھی بار بار دہرا رہا ہوں. ان کو پکا کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کو انگلش کی تحریر ان کی چیک کریں، ایک بچے کی بھی غلطی آ گئی ہے نا تو آپ نے وائٹ بورڈ پہ چلے جانا ہے. دیکھیں بھئی آپ کو یہ پڑھایا تھا رول، دوبارہ سن لیں. جب بھی آپ کسی کویسچن کا آنسر لکھتے ہیں یا کوئی بھی انگلش کا ایک سینٹینس بھی لکھتے ہیں، جب بھی سینٹینس سٹارٹ کریں گے اس کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا، لکھ کے بتانا ہے، لکھ کر بتانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ سینٹینس ختم ہوگا تو اس کے بعد فل سٹاپ لگانا ہے. اور یہ بھی تحریر کی خوبصورتی ہے. اور ٹاپک آ جاتا ہے، فار ایگزامپل دس از اے مین، یہ ان کے درمیان سپیسز پراپر ایک جیسی، ٹھیک ہے، اور اس کے اینڈ پر فل سٹاپ. اب جو نیا سینٹینس لکھنا نا اس کے ساتھ سے بچے شروع کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے. انہوں نے جتنی یہ سپیس ہے اس سے کچھ زائد سپیس آگے لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے نا. دا مین جو بھی ہے، تو پہلا لیٹر پھر آ گیا کیپیٹل، ہر سینٹینس کا پہلا لیٹر کیپیٹل، پہلا لیٹر کیپیٹل، ہر سینٹینس کے اینڈ پر فل سٹاپ، پھر کچھ مخصوص سپیس چھوڑ کر پھر جو ہے نا وہ آپ نے اگلا سینٹینس لکھنا ہے. اب یہ کامن غلطیاں جو بچے کرتے ہیں، نہ تو وہ سینٹینس کا فل سٹاپ لگاتے ہیں نا تو اس لفظ سے کافی دور لگا دیتے ہیں، اس کے قریب نہیں لگاتے. قریب لگنا، اس کے ساتھ جڑنا بھی نہیں ہے اور اس سے دور ہونا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صاف نظر آتے بھی نہیں اور دور ہوتے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ والا معاملہ. تو یہ اس طرح، اور پھر ایک مناسب سپیس. اور پوری تحریر میں جب یہ سارے رولز اسی طرح اپلائی ہو رہے ہوں گے نا، وہ پیرا خوبصورت بن جائے گا، دیکھنے میں جاذب نظر ہو جائے گا. وہ جاذب نظر کیوں نہیں ہوتا؟ ٹیچرز کی جو بھی چیکنگ ہو رہی ہے میرے پاس آتی ہے نا کاپیاں، میں پہلی نظر میں دیکھتا ہوں تو لکھائی کے اصول ہی نہیں بتائے جا رہے بچوں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے بتانی ہیں. اور یاد رکھ لیں بچوں کو تو پتہ نہیں، آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے، میں نے آپ سے ایک پیراگراف لگانا تھا آتا ہی، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں لکھایا، میں نے کہا میں پہلے آپ کو پڑھا لوں، اس کے بعد لکھاؤں گا کہ آپ نے کتنا اثر لیا اس کا. ہو سکتا ہے پہلے لکھاتا، ویسے اصولاً ایک پہلے ہونا چاہیے تھا، ایک اینڈ بھی ہونا چاہیے تھا. وہیں پیرا شروع میں آپ نے کس طرح لکھا اور وہیں پیرا سب کچھ سننے کے بعد آپ نے اینڈ پہ کس طرح لکھا، ٹھیک ہے. اتنی دیر میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ پراپر ناؤنز جو ہیں، رول توڑنے لگا ہوں پھر دیکھیے، پراپر ناؤنز جو ہے نا وہ ہمیشہ کیپیٹل لکھنے، ایسے ہی کہا نا پہلا لیٹر کیپیٹل لکھنا. آئی کیا ہے؟ آئی ایم اے مین. آئی کیا ہے؟ یہ تو کامن نہیں ہے، یہ تو پراپر نہیں ہے، یہ تو کامن ہے. لیکن آئی ہمیشہ جب بھی لکھتے ہیں اس کو آئی جب جس سے مطلب وہ میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیپیٹل ہی لکھتے ہیں. رول ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ لینگویج، جن کی لینگویج ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح لکھتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے. ان میں کیا ہے، رول تو ہم نے سمجھنے کے لیے بنایا نا، کہ جس رول کے اوپر زیادہ چیزیں فٹ بیٹھتی ہیں وہ رول بن گیا.
لیکن ایکسیپشنز ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. لہذا کوئی آپ سے سوال کر لیجیے آپ نے تو کہا جی پراپر ناؤن سے پہلے کیپٹل لکھنا ہے, تو یہ آئی تو پراپر ناؤن نہیں ہے, یہ تو کامن ناؤن ہے, لیکن اہل زبان ایسے لکھتے ہم کیا کریں. اب انگریز کو پتہ کیسے سمجھائے گا کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے, تو پاگل ہو جائے گا وہ, یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کلچر تھا یہ, ہم ایسے ہی کرتے تھے. نہیں, پیراگراف لکھنا تھا, پیراگراف, یعنی یہی سینٹینس اس کے آگے لکھیں. بتانا یہ ہے, یہ دیکھیے مناسب سپیس, مناسب یعنی اس سپیس میں دکھائیے ذرا, ایسے نہیں ہے, یہ غور کیجئے گا کہ صبا اس طرح نہیں لکھے گی کہ دس مناسب سپیس کے بعد از اور اس کے بعد اے اس کے ساتھ ہی آ گیا. اب وہ سپیس اور اس سپیس میں فرق ہو گیا. یہ نہیں کام کرنا, یہیں بچوں کو سکھانا. ٹھیک ہے بھائی, جو بھی ہے زیادہ رکھے کم رکھے, لیکن جو رکھیں وہ سیم رکھیں. بچے کا ہاتھ اس کے اوپر بیٹھ جائے. آپ ون فنگر کر لیں, کسی بندے کی فنگر موٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا, اور کسی کی فنگر ہی بڑی پتلی ہوگی پھر کیا ہوگا. تو اس نے فنگر رکھ کے تو نہیں دیکھ رہا, ایک آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے اگر آپ نے اس طرح کیا ہوگا, ون فنگر کی سپیس ہونی چاہیے بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس طرح بچے کو سمجھ آ جاتی ہے تو ایسے ہی صحیح, لیکن وہ کرے تو صحیح نا, اس کے مطابق لکھے تو صحیح نا. جب تک آپ غلطیاں نہیں نکالیں گے اس کی اور اسے دوبارہ کہیں گے یہ پیراگراف دوبارہ لکھ کے لاؤ, یہ کوسچن کا آنسر دوبارہ لکھ کے لاؤ, مجھے نہیں پسند آیا, یہ رولز ہی نہیں تم نے وہ اپلائی کیے. تو دیکھیں پراپر 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 سپیس, اس کے بعد انہوں نے فل سٹاپ یہاں پہ لگایا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور قریب کر لیں. ٹھیک ہے, اب اٹ از مائی چیئر, تو آپ جب یہ اٹ لکھیں گی, لکھیں اس کے آگے یہ لیں. ہاں, اچھا دیکھ رہے ہیں, یعنی جو سپیس شروع میں شروع ہوئی ہے وہیں آگے آ رہی ہے. سینٹینس نیا جو شروع کرتے ہیں اس پہ شاید تھوڑی سی سپیس آپ زیادہ رکھ لیں تاکہ ورڈز کے درمیان میں سپیس اور سینٹینسز کے درمیان میں سپیس تھوڑی سی ڈیفر کر جائے. جب آپ لکھیں گے نا تو یہ تو وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے آپ کو ذرا دکھانے کے لیے, لیکن جب کاپی پہ جائیں گے تو اتنی سپیس تو نہیں دیں گے, تھوڑی کم ہی دیں گے اس پہ, اور سینٹینس کے درمیان اتنی سپیس نہیں چھوڑیں گے, تھوڑی کم ہی چھوڑیں گے. یہ آپ کو دکھانے کے لیے بیسیکلی, جب اصلاً آپ کاپی پہ جائیں گے تو تھوڑا سا سپیسز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے جی پیراگراف رائٹنگ. اور ایک ایکسیپشن بھی میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے کہ آئی جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے, کامن ناؤن ہے, پھر بھی اس کو ہم کیپٹل لکھتے ہیں. اچھا, ایبریویشنز جو ہوتے ہیں وہ سبا نے لکھا تھا یہاں پہ کیو پی ایس, یہ ایبریویشن ہے. ٹھیک ہے نا, کسی بھی نام کا ایبریویشن جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیپٹلائز کر دیتے ہیں. جیسے بی بی سی, بی بی سی کیا ہے, برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, تو ہم جسٹ اس کو کیا لکھتے ہیں, بی بی سی, بی بی سی نیوز. ٹھیک ہے نا, بی بی سی نیوز لکھیں. کس چیز کا ایبریویشن ہے, رینڈم ایکسیس میموری, روم ریڈ اونلی میموری. تو یہ ایبریویشنز جو ہوتے ہیں نا یہ بھی کیپٹلائز کرتے ہیں سارے. انڈرسٹینڈ کر گیا؟ اس طرح اور بھی ہیں, جیسے لفظ ہے سائنس فکشن. سائنس فکشن, اس کے اوپر بہت ساری موویز بنتی ہیں ہالی ووڈ میں. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ میٹرکس. ٹھیک ہے نا, اور بھی بہت ساری موویز ہیں سائنس فکشن کے اوپر بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, سائنس اکٹھے ہی لکھا جائے گا لیکن ایسے لکھا جائے گا, سائنس کا ایس کیپٹل اور فکشن کا ایف کیپٹل. تو یہ بھی ایک سٹائل ہے لکھنے کا, سائنس فکشن. انڈرسٹینڈ جی؟ لو جی, یہ بات بھی ختم ہوئی. ایک آدھ چیز اور بھی ہے,
وہ یہ ہے کہ آپ جب تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے رول اپلائی کر دیا کہ کہاں پہ کیپٹلائز کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ تحریر میں رول سے ہٹ کے کام ہوتا ہے. جیسے آئی نیڈ یور ہیلپ. بیسیکلی آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اردو میں تو ایسے کہیں گے نا، وہاں پہ کیا کریں گے؟ بولنے میں مجھے تمہاری مدد کی، بڑی دیر ہوئی اب میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ میری مدد کے لیے نہیں آ رہے. تو لکھنے میں آئی نیڈ یور ہیلپ، ٹھیک ہے، کیپٹلائز کر دیں. تو جب آپ کو بات اس طرح کی کرنا چاہیں تو اس کو کیپٹلائز بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے کسی کو گفٹ بھیجا، ٹھیک ہے نا، اور آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں یو ول لائک، ٹھیک ہے نا، LIKE، لائک دس گفٹ، کہ اتنا پیارا میں نے گفٹ بھیجا، آپ کو پسند آئے گا. تو یہ بھی ایک رول ہے. اسے کہتے ہیں شوکنگ، یعنی کسی کی نظر میں. ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے روڈ، روڈ لینگویج، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ جو لینگویج کا اصول ہے اس میں روڈ ہو گئے ہیں، تلخ ہو گئے ہیں، ایمفیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ رولز میں نہیں ہے لیکن آپ اس کے اوپر فوکس کروا رہے ہیں، لکھائی کے اصولوں کو توڑ کر فوکس کروا رہے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ ساری جو ہے نا تحریروں کی بات ہوئی ہے، اور یہ جو اب کروانے لگا ہوں یہ اردو میں بھی ایسے ہی ہے اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. کویسچن مارک کب آتا ہے؟ عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کویسچن پیپر امتحان میں آتا ہے نا اس کے اینڈ پر ہمیشہ کویسچن مارک ہی لگاتے ہیں. یقین کریں جتنے ٹیچر سے میں پیپر بنواتا تھا وہ سارے یہی کرتے تھے، اینڈ پہ کویسچن مارک، اینڈ پہ کویسچن مارک، اینڈ پہ کویسچن مارک، ہر سوال کے پیپر میں چھپ بھی اسی طرح ہی جاتے تھے بعض دفعہ. تو بڑی دفعہ ایمفیسائز کر کے نوٹس بھی بنتے تھے. نوٹسوں میں ہوتا ہی پہلے کویسچن تھا، ٹھیک ہے نا. مثلا رائٹ a note on، وہ جو بھی چیز ہے، write a note on photosynthesis، وائٹ بورڈ پہ میں لکھنا ہی بھول گیا ہوں تو بڑا مجھے مایوب سا لگ رہا ہے لکھتے ہوئے، کبھی لکھا ہی نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ چیز چھوڑ دیں تو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اگر جو آپ کے پاس نالج ہے جو آپ نے گریجویشن میں انٹرمیڈیٹ میں حاصل کیا تھا وہ فریش تھا، جب آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں، وہ ختم ہو جائے گا. اب میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کسی زمانے میں، لیکن پھر میں یہ اسکول کے پروفیشن میں آ گیا. تو میری وہ جو اس وقت کی آج کی سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس وقت اس کو جو ہے نا وہ کوڈنگ ہوتی تھی، ہم سیکھتے تھے کیسے جو ہے نا پروگرام بناتے ہیں. تو میں نے وہ سیکھا، میں نے وہ کام کیا، امریکن انسٹیٹیوٹ تھا وہاں سے کیا. جب میں اسکولنگ میں آ گیا تو میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا کہ میرا پروفیشن چینج ہو گیا. تو آج مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ، صرف آئیڈیاز ہیں کہ لاجک کس طرح بناتے ہیں، کنڈیشن کس طرح بناتے ہیں. اسی لیے میں آپ جو پروگراموں سے کام کرواتا ہوں نا تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ یہ کنڈیشن لگاؤ، یہاں پہ یہ لاجک لگاؤ، یہاں پہ ایف کنڈیشن لگاؤ، یہاں پہ ایلس کی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ اس کی ساری سینس موجود ہے. آج میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کا استعمال کیا کر رہا ہوں 10%، 90% تو یہ ہے کہ میں خود کرتا، لیکن میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہ تھا یہ کام کرنے کے لیے. یہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ٹیچنگ پروفیشن سے جوائن ہوئے ہیں اور آپ نے جو کچھ پڑھا وہ سارا کچھ اس میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو ریفریش نہیں کیا، اس کو آگے بڑھایا نہیں ہے، اس کو آگے سمجھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف فیس بک ہی کھیلا ہے یا واٹس ایپ کھیلا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ فیس بک واٹس ایپ پر بھی بڑا کچھ ہے. اگر یہ کچھ کرنا چاہیں جائیں نا، آج ذرا موبائل پہ نکالیے گا یوز آف اے اینڈ این. میں نے تو ایک ہی دفعہ لکھا ہے، مجھے کچھ تلاش کرنے کی بھی ضرورت. سامنے نوٹ، ہزاروں نوٹ سامنے آ گیا. اس میں نے پہلے کوئی پرنٹ کر لیا اور سارا کچھ ریوائز ہو گیا کیا ہے کیا نہیں. تو یہ سب کچھ موجود ہے کرنا چاہیں تو. بہرحال یہ دیکھیں، رائٹ اے نوٹ آن فوٹوسنتھسس، کویسچن مارک، ٹھیک ہے. اگلا کویسچن لکھا کویسچن مارک، اگلا کویسچن لکھا کویسچن مارک.
ہر ایک کے آگے کوشچن مارک لیتے تھے. لیکن آپ نے تحریر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھنا ہے یہ کیا ہے, فوٹو سینتھسس پر ایک نوٹ لکھیں. اس میں کچھ سوال ہے. سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا, کیوں, کیسے, کب, کس طرح, ٹھیک ہے نا, یہ والے کوشچن ہوتے ہیں نا. وائی, ویئر, وین, ہو, ہے, واٹ, وچ, ہے, بولے ہاؤ, بولیے آپ سارے آپ کو یاد آ جائیں گے. ہاؤ, وہ ہاں وہ بھی بتاتے ہیں. یہ دیکھیے, ویئر آ گیا, وائی, ویئر, وین, ہو, واٹ, وچ, ہاؤ. اور کو آپ کو یاد ہے تو بتائیں. دیکھیں یہ سارے اپنے آپ میں ہی کوشچن ہے. اپنے جب بھی یہ سینٹینس کے شروع میں آ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ہے آنا ہی کوشچن ہے. وائی آر یو ہیئر, تم یہاں پر کیوں ہو. واٹ آر یو ڈوئنگ, تم کیا کر رہے ہو. تو وائی, کیوں, ویئر, کہاں, ویئر از یور بردر, ویئر از یور بردر, وین, ٹھیک ہے نا, کب, ٹھیک ہے نا, ہو, کون, ہو از دیئر, ادھر کون ہے, واٹ, واٹ آر یو ڈوئنگ, وچ بوائے از کلپریٹ, کون سا لڑکا ہے جس نے یہ جرم کیا, ٹھیک ہے نا. ہاؤ ڈو یو لرن یور لیسن, آپ اپنا سبق کیسے یاد کرتے ہیں. تو یہ سارے کوشچن ہے. ہاؤ, کیسے, وچ, کون سا, واٹ, کیا, ہو, کون, وین, کب, ویئر, کہاں, اور وائی, کیوں. یہ ایک ایک ورڈ ہی جو ہے نا یہ کوشچن ہے. تو جب یہ والے لیٹرز آئیں گے, ورڈز آئیں گے, تو آپ نے کوشچن مارک لگانا. یا پھر ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, از, ایم, اور, واز, ور, ہیز, ہیو, ہیڈ, مے, مائٹ, مسٹ, آٹ, ٹھیک ہے نا, ول, وڈ, کین, کوڈ, شیل, شوڈ, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کو کروایا کرتے تھے جب ان کو نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو کرواتے تھے نا, کہ نیگیٹو کیسے بنانا ہے, انٹروگیٹو کیسے بنانا ہے, تو یہ یاد کرواتے تھے کہ جہاں کہیں بھی ہیلپنگ ورب آئے گا اس کو اٹھا کے فکرے کے شروع میں کر دو تو انٹروگیٹو بن جائے گا, یعنی کوشچن بن جائے گا, اینڈ پہ کوشچن مارک لگا دیں گے. اور جہاں کہیں پر بھی آپ نے نیگیٹو بنانا ہوگا تو اس کے فوراً بعد ناٹ لگا دیں, ٹھیک ہے نا. سمپل سا. ہی از اے بوائے, اس کو کہتے ہیں نیگیٹو بنائے, میک دا نیگیٹو آف دا سینٹینس. تو ہی از ناٹ اے بوائے. اس کو انٹروگیٹو بنائے, سوالیہ, از ہی اے بوائے, اور اینڈ پہ پھر کیا آ جاتا ہے, کوشچن مارک, ٹھیک ہے. تو کوشچن مارک وہیں پر آنا ہے جہاں پر کچھ سوالیہ بات ہوگی. یہی آپ نے بچوں کو سکھانا ہے. تو آپ جب کوشچن اس طرح کا ہو, آپ دیکھیں کوشچن تو سارے ہیں, کوشچن میں جب اس طرح کی چیزیں ہوں تب, اب یہ بھی تو کوشچن ہی ہے نا, رائٹ اے نوٹ آن فوٹوسینتھسس, تو یہ نوٹ ہے. رائٹ این ایسے آن قائد اعظم, کوئی کوشچن مارک نہیں آنا. سمپل سا قائد اعظم کے اوپر مضمون لکھیے, اپنے شہر پر ایک مضمون لکھیے, مائی فادر کا مضمون لکھیے. جب یہ پوچھ لیا جائے گا ہو از یور فادر, ویئر از یور فادر, واٹ یور فادر از ڈوئنگ, تو یہ سارے پھر کوشچن ہو جائیں گے, پھر کوشچن مارک آنا ہے. وگرنہ تحریر میں جہاں پر کوشچن ہوگا وہاں پہ کوشچن ہے. کوشچن میں جہاں پر کوشچن پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, انکوائر کیا جائے گا, وہاں پہ کوشچن مارک آنا, ٹھیک ہے. کچھ چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں. ہاں جی پوچھیں جی, کیا بول, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, یہ ڈیفائن بھی آ جاتا ہے. ڈیفائن فوٹوسینتھسس, ٹھیک ہے نا, ڈیفائن کریں اس کو, ڈسکرائب کریں اس کو, ڈسکرائب وضاحت کیجئے, ڈیفائن تعریف کیجئے, رائٹ اے نوٹ, نوٹ لکھیے. یہ سارے کے سارے کوشچن نہیں ہیں. کوشچن ہے کہ جب اس میں انکوائر کی جائے کوئی چیز, ٹھیک ہے نا, جب تک یہ ورڈ نہ آئے, ٹھیک ہے نا, اور جب تک ہیلپنگ ورب شروع میں نہ آیا ہو تو وہ کوشچن نہیں بنے گا. کوشچن تبھی بننا, ٹھیک ہے.
اب یہ کوشچن بن سکتا ہے از فوٹوسنتھسس از ویری امپورٹنٹ فار پلانٹس؟ کیا فوٹوسنتھسس پلانٹس کے لیے بہت ضروری ہے؟ تو از ہم نے شروع میں لگا دیا، از فوٹوسنتھسس کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جب میں یہ کہوں گا واٹ، یہ فوٹوسنتھسس کے اوپر واٹ از فوٹوسنتھسس، تو اب یہ کوشچن بن گیا فوٹوسنتھسس کیا ہے، ٹھیک ہے. اب کوشچن بن گیا when photosynthesis occur in plants، فوٹوسنتھسس کس وقت پلانٹس میں ہوتی ہے؟ when in which part photosynthesis process is done، کون سے پلانٹ کے پارٹ میں فوٹوسنتھسس، in which، اب which آ گیا، پوچھا کون سا، ٹھیک ہے نا. which is the most important part of a human body، انسانی جسم کا سب سے اہم جز جو ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا. who is there، who is in the room، کمرے میں کون ہے، وہاں پہ کون ہے، دیکھیں نا کوشچن پوچھا رہا ہے کون، کس طرح، کیوں، کیسے، ٹھیک ہے نا، کب، کہاں، تو پھر کوشچن بنے گا. جی اینی کوشچن، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیجئے.